بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرتے ہیں کہ افضل نماز وہ ہے جس میں لمبی لمبی رکھتے ہوں. مجاہد کہتے ہیں کہ حق تعالی شان کے ارشاد قوموا للہ قانتین، اور نماز میں کھڑے رہو اللہ کے سامنے مؤدب بن کے، یعنی کہ اس آیت میں رکوع بھی داخل ہے، خشوع بھی، اور لمبی رکعت ہونا بھی، اور آنکھوں کو پست کرنا، بازوؤں کو جھکانا، یعنی کہ اکڑ کے کھڑا نہ ہونا، اور اللہ سے ڈرنا بھی شامل ہے. کہ لفظ قنوت میں جس کا اس آیت میں حکم دیا گیا ہے سب چیزیں داخل ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے جب کوئی شخص نماز کو کھڑا ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تھا، ادھر اس بات سے کہ ادھر ادھر دیکھے یا سجدے میں جاتے ہوئے کنکریوں کو الٹ پلٹ کرے. عربوں میں صفوں کی جگہ کنکریاں بچھائی جاتی تھیں، یا کسی لغو چیز میں مشغول ہو، یا دل میں کسی دنیاوی چیز کا خیال لائے. ہاں بھول کے آ گیا تو دوسری بات ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ افضل نماز وہ ہے جس میں لمبی لمبی رکھتے ہوں. مجاہد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حق تعالی شان ہو کے ارشاد قوموا للہ قانتین، اور نماز میں کھڑے رہو اللہ کے سامنے مؤدب. اس آیت میں رکوع بھی داخل ہے، خشوع بھی، لمبی رکعت ہونا بھی، آنکھوں کو پست کرنا بھی، بازوؤں کو جھکانا یعنی اکڑ کے کھڑا نہ ہونا، اور اللہ سے ڈرنا بھی شامل ہے. لفظ قنوت میں جس کا اس آیت میں حکم دیا گیا ہے یہ سب چیزیں داخل ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے جب کوئی شخص نماز کو کھڑا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تھا، اس بات سے کہ ادھر ادھر دیکھے یا سجدہ میں جاتے ہوئے کنکریوں کو الٹ پلٹ کرے. عرب میں صفوں کی جگہ کنکریاں بچھائی جاتی ہیں، یا کسی لغو چیز میں مشغول ہو، یا دل میں کسی دنیاوی چیز کا خیال لائے. ہاں بھول کے آ گیا تو دوسری گل ہے. فائدہ قوموا للہ قانتین کی تفسیر مختلف ارشاد وارد ہوئے ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ قانتین کے معنی چپ چاپ کے ہیں. ابتداء زمانے میں نماز میں بات کرنا، سلام کا جواب دینا وغیرہ وغیرہ امور جائز تھے، مگر جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو نماز میں بات کرنا ناجائز ہو گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا عادی بنا رکھا تھا کہ جب میں حاضر ہوں تو گو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز مشغول ہوں، میں سلام کرتا، حضور جواب دیتے. ایک مرتبہ میں حاضر ہوا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول تھے، میں نے اس بے عادت سلام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. مجھے سخت فکر ہوا کہ شاید میرے بارے میں اللہ جل شان کو یہاں سے کوئی عتاب نازل ہوا ہو. نئے اور پرانے خیالات نے مجھے گھیر لیا. پرانی باتیں ہی سوچتا تھا کہ شاید فلاں بات پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے ہوں، شاید فلانی بات ہوگی ہو. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھیرا تو شاہ فرمایا کہ حق تعالی شان ہو اپنے احکام میں سے جو چاہتے ہیں تبدیل فرماتے ہیں. حق تعالی شان نماز میں بولنے کی اب ممانعت فرما دی ہے، اور یہ آیت تلاوت فرمائی. اور پھر ارشاد فرمایا نماز میں اللہ کے ذکر، اس کی تسبیح، اس کی حمد و ثنا کے سوا بات کرنا جائز نہیں. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم سلیمی کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ طیبہ مسلمان ہونے کے لیے حاضر ہوا تو مجھے بہت سی چیزیں سکھائی گئیں. من جملہ ان کے یہ بھی تھا کہ جب کوئی چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں
یرحمک اللہ کہنا چاہیے، چونکہ نئی تعلیم تھی اس وقت تک یہ بھی معلوم نہ تھا کہ نماز میں نہ کہنا چاہیے۔ ایک صاحب کو نماز میں چھینک آئی، میں نے جواب میں یرحمک اللہ کہا۔ اس آس پاس کے لوگوں نے مجھے تنبیہ کے طور پر گھورا، مجھے اس وقت تک یہ بھی معلوم نہ تھا کہ نماز میں بولنا جائز نہیں، اس لیے میں نے کہا ہائے افسوس تمہیں کیا ہوا، مجھے کڑوی کڑوی گاؤں سے گھورتے ہو۔ مجھے اشارے سے ان لوگوں نے چپ کرا دیا، میری سمجھ میں تو آیا نہیں مگر میں چپ ہو گیا۔ جب نماز ختم ہو چکی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، نہ مجھے مارا نہ ڈانٹا نہ برا بلا کہا، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ نماز میں بات کرنا جائز نہیں، نماز تسبیح و تکبیر و قراء و قرآن ہی کا موقع ہے۔ خدا کی قسم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شفیق استاد نہ میں نے پہلے دیکھا نہ بعد میں۔ یہ ہے نماز بھی اللہ پاک نو چاہتے ہیں، اور ساری نماز یہ حالت کی ہے، وہ کدے ادھر کھڑکنے کدے ادھر کھڑکنے کدے ادھر تو کدے ادھر، کدے کوئی تو کوئی کوئی، اسی واسطے نمازاں پڑھنے ہیں تو نماز کا کوئی اثر نہیں ہوتا، نہ نماز بھڑے کماں کی روکتی ہے، نہ نماز چنگیاں کماں والے پاسے لاندی ہے، نہ نماز ماں پیو کی گل مننے پاسے لاندی ہے، نہ نماز جڑا وڈیاں دے ادب کرنا سکھاندی ہے، نہ نماز بڑیاں گلاں تے روکتی ہے، نہ نماز ساڈیاں دعاواں قبول ہوندیاں۔ ورنہ صحابہ کیا کرتے، جلد ان کو مشکل آمدی ہے فوراً 2 رکعت نماز نفل پڑھ دے، اللہ پاک انہوں کی گل پورا کر چھوڑ دے۔ جی آج ساری نماز نہ مچھر بھی نہیں مرتا۔ اللہ پاک سانو صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، جس طرح اللہ پاک چاہتے اس طرح نماز پڑھی۔ جمعے کا مبارک دن تو جمعے کی تیاری کرنی چاہیے، نہانا دھونا پاک صاف ہونا، صفائی کرنی، صاف کپڑے پاک ہے، مسجد کے پہلی صف بہنا، پہلے جانا تاں جی اونٹ اللہ دے راہ صدقہ کرنے کا ذبح کرنے کا ثواب لگا، خوشبو لانا، مسواک کرنا، ساری سنتا اللہ پاک سمجھتا ہمارے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔